بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سفیان حدثه ان دخل المدینہ فإذا هو برجل قد اجتمع الناس عليه فقال من هذا قالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت أنشدوك الله بحق وحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته فقال أبو هريرة أفعلوا لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج میری جو حدیث کا عنوان ہے، جو دوزخ کے لیے سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، اور برکت حاصل کرنے کے لیے حدیث پاک کی 2-3 سطور بیان کی ہیں، کیونکہ حدیث پاک لمبی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ جب وہ حدیثیں سنا کر فارغ ہوئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے کہا میں تم سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم مجھے کوئی ایسی بات سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سمجھی اور سیکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے میں بھی صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کافی دیر تک سسکیاں بھرتے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ان کو افاقہ ہوا تو کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے۔ ایک مرتبہ میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، میرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی ہمارے پاس نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سسکیاں بھرنے لگے۔ پھر آپ گر پڑے اور میں نے آپ کو بہت دیر تک سہارا دیا رکھا۔ پھر جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کی طرف نزول فرمائے گا۔ جب اس کے سب امتیں انگلیوں کے بل کھڑی ہوں گی تو سب سے پہلے جن کو طلب فرمایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے قرآن حفظ کیا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا رہا، اور ایک ایسا شخص ہوگا جو بہت زیادہ مال و دولت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے وہ نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا میں دن رات اسی کی تلاوت میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا تو یہ ارادہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے، تو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے اتنی دولت نہیں دی تھی کہ تجھے کسی انسان کا محتاج نہیں رہنے دیا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ میں نے تجھے دیا تھا تو نے اس میں میری رضا کے لیے کیا عمل کیا؟
وہ جواب دے گا میں صلہ رحمی کرتا رہا اور صدقہ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیری نیت تو یہ تھی کہ تیرے بارے میں کہا جائے فلاں شخص سخی ہے، سو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس کو کہا جائے گا تو کیوں قتل ہوا؟ وہ جواب دے گا تو نے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا، میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے اس کو کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیری نیت تو یہ تھی کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، سو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے یہ 3 لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ریاکاری، دکھاوا، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، اور اپنی شان کے لیے لوگوں سے کہنا اور ان کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا، اور دکھاوے کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کسی غریب سے ہاتھ میں ڈالیں تو کتنی مرتبہ صابن سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ارے بھائی، کچھ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے دین اور علماء کے پاس آؤ اور ان سے دین حاصل کرو۔ بس یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی چھوڑو، جو حق بات ہے اسی کو کہو، کیوں اپنے آپ کی آخرت خراب کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایسا مت کرو کہ جس سے واپسی کا راستہ ملنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔